لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک جو پڑھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا سمجھ کے پڑھیں یا ویسے ہی پڑھیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو قرآن پاک کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوتی رہی ہیں اور لوگوں نے بڑی بڑی بے حرمتی بھی کی ہے قرآن پاک کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہر وقت ہر زمانے میں ہم جیسے لوگوں کے لیے ہدایت کا بھی سبب ہے اور ہم جیسوں کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ مجھے ایک واقعہ اسی سلسلے میں یاد آ گیا۔ میں اس وقت لاہور میں تھا اور یہ سن 2000 کی ہی بات ہے یا 2001 کی بات ہے۔ تو وہاں مسلم ٹاؤن میں ہم ہاسٹل میں رہا کرتے تھے، تو ہم نے ایک ریئل جو ہے نا بات سنی وہاں پر۔ ایک واقعہ اس طرح کا ہوا، وہ ایک بڑا مشہور ہے لاہور میں، یہ فضل سری پائے والا، بڑی ماشاءاللہ دنیا وہاں پر آتی ہے، دور دور علاقوں سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں سری پائے۔ تو وہاں پر ایک بات ہم نے سنی کہ اس طرح وہ نا لال رنگ کی بسیں چلتی تھیں لاہور میں، سواریاں لے کے جاتی تھیں۔ تو وہ جو بسیں تھیں نا وہاں پر دو سواریاں اس میں سے اتری اور وہ جھگڑتی ہوئی اتری۔ دو آدمی تھے، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب وہ جھگڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک آدمی کے پاس تھے کوئی 25-30 ہزار روپیہ تھا اس کی جیب میں، اور دوسرے آدمی نے بس کے اندر ہی شاید اس نے دیکھ لیا ہوگا یا کیا معاملہ ہوگا، یا وہ اس کے پیچھے آ رہا ہوگا، تو اس نے دیکھا تو اس نے نا الزام لگا دیا کہ بھائی یہ جو اس آدمی کے پاس یہ 25-30 ہزار ہے نا، یہ میرا ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا اس آدمی کو ظاہر ہے، جس غریب کے پیسے تھے اس نے تو شور کرنا ہی تھا۔ تو اس کو اب یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس نے دیکھ لیے ہوئے ہیں یا اس کو کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا جی یہ اس نے نکال کے نا میرے پیسے تو یہ اس نے فلاں جیب میں ڈالے ہیں، آپ دیکھ لیں یہ اس طرح کے نوٹ ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا، اب وہ واقعی ویسا ہی معاملہ تھا۔ دیکھیں نا، اب جو میرے پاس پیسے ہیں وہ اگر کسی دوسرے بندے کو پتہ چل جاتے ہیں اور وہ پھر نشانیاں بھی صحیح بتا دیتا ہے، تو آبویسلی لگے گا تو یہی کہ اس کے ہی ہیں۔ تو وہ جو ہے نا اب لڑائی بن گئی، جھگڑا ہو گیا، اور وہ بندہ بھی بڑا پریشان ہوا۔ اب لوگوں نے نا اس کو اتار دیا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، لیکن میں جو ہے نا یہ قرآن کے اوپر رکھوں گا، تو یہ بندے کی مرضی ہے، یہ اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نا ادھر جب اترا نا، وہ مسلم ٹاؤن، وہ آپ پارا کے مقام پر، وہاں پر وہ اترا، تو وہ دونوں بندے جو ہیں نا وہ وہاں پر سامنے ہی وہ فضل سری پائے والا تھا، تو وہ دونوں اس کے پاس چلے گئے۔ اب وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ جی مسجد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں کیا معاملہ ہے، آپ کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے دیکھا نا یہ جھگڑتے آ رہے ہیں، تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نا یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ، پیسے میرے ہیں تو یہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرے ہیں، تو میں نے قرآن کے اوپر رکھنے ہیں، تو اگر تو اس کے ہیں تو یہ اٹھا لے۔ اب وہ جو فضل صاحب جو تھے نا وہاں پر جو مالک تھے جو شاپ کے، انہوں نے کہا جی آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، میں روزانہ یہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، مطلب صبح بھی پڑھتا ہوں، شام بھی پڑھتا ہوں، تو مطلب یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کو روزانہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ نا یہ لیں قرآن پاک، تو اس کے اوپر آپ پیسے رکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ جو ہے نا اس نے بھی دلیری دکھائی، لوگوں کے اس طرح کے ایمان جو خراب ہو جاتے ہیں روپے پیسے کے لیے، وہ جناب اس نے وہ جو پیسے تھے نا وہ اس کے اوپر قرآن پاک کے اوپر رکھے، تو وہ دوسرے بندے نے وہ پیسے اٹھا لیے۔ اب وہ بندہ جو ہے نا بہت مطمئن ہوا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے کہ میں جو بات تھی میں نے وہ کر دی ہے، اب باقی اللہ پاک کے حوالے ہے، میرے پیسے تھے تو یہ بندہ لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ جو فضل صاحب ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ وہ بندہ
ابھی روڈ کراس نہیں کر سکا تھا، مطلب ابھی روڈ کراس کرنے لگا تھا تو وہاں پر نا اس کے آگے ایک گاڑی لگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا۔ اچھا سب نے دیکھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب لوگ بھاگے بھی اس کی طرف، لیکن کیا ہوا، وہ جو گاڑی والا تھا نا اس نے بریک لگا کے نا اس نے ریورس کی گاڑی، اور ریورس کرا کے پھر اس کے اوپر چڑھا دی۔ اب یہ منظر دیکھ کے نا سب حیران ہو گئے۔ ایکسیڈنٹ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، روڈ کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا، لیکن یہ منظر دیکھا نا جب سب نے کہ مطلب یہ بندہ جو ہے یہ ایکسیڈنٹ تو اس نے کر دیا، لیکن اب یہ واپس لا کے اس کے اوپر گاڑی چڑھا رہا ہے، تو یہ ایک نیا منظر تھا ان کے لیے۔ تو وہ جو ہے نا لوگوں نے اس کو روکا، اس کو پکڑا کہ بھائی تو نے یہ کیا حرکت کی ہے، ایک بندہ تو نے مار دیا ہے اور پھر اس کے اوپر واپس لا کے گاڑی چڑھا رہا ہے۔ تو وہ بندہ بھی بڑا حیران، وہ اترا جلدی جلدی اتر کے نا، تو اس نے دیکھا تو وہ تو بڑا حیران پریشان ہو گیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ اس کا ڈرامہ دیکھ کے تو لوگ اور بھی حیران ہوئے، وہ اس کو ہلائیں جلائیں کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سے اللہ کی قسم لے لیں، میں نے جس وقت روڈ پر میں آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک بڑا سا سانپ جا رہا ہے، تو میں نے اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ میں نے کہا یہ تو نقصان کرے گا کسی کا۔ تو جب میں نے وہ اس طرح پیچھے مڑ کے دیکھا نا، جب میں نے گاڑی چڑھانے کے بعد میں آگے گزر گیا، تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، شیشے میں سے دیکھا یا جیسے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا، تو وہ جو ہے نا ابھی سر اٹھا رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ ابھی زندہ ہی ہے، اس کو جو ہے نا کچلنا ہی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے ریورس لا کے نا گاڑی اس کے اوپر چڑھائی، تو جب میں نے دیکھا نا اب یہ مر گیا، تو پھر میں نے جو ہے نا گاڑی کھڑی کی۔ اب وہ بندے سارے ہی حیران پریشان کہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ اصل میں کیا تھا، یہ قرآن کا فیصلہ تھا کہ جس قرآن سے اس نے وہ پیسے اٹھائے تھے، جھوٹی قسم اس نے لے لی اور قرآن سے پیسے اس نے اٹھا لیے، اس غریب کا حق مارا، تو اسی وقت اس نے فیصلہ کر دیا۔ مالک فیصلے کرنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ چونکہ قرآن پاک روزانہ پڑھا جانے والا تھا۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کے اوپر جی ہم قسم کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس طرح کی حرکت بہت مطلب کوئی معمولی سی بات پہ نہیں کرنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر اس طرح کا معاملہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن پاک جو ہے نا اس کو کسی بھی سازش میں مبتلا نہیں کریں۔ ویسے تو اللہ پاک اس کا حافظ ہے، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، لیکن ہمارا جو حق ہے کہ ہم کم سے کم اس کے لیے آواز تو اٹھائیں، قرآن پاک خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور پڑھ کر میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور امت مسلمہ کو صحت و عافیت والی زندگیاں عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ والسلام۔